ایک صاحب کہنے لگے بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مولانا لوگ کچھ کر نہیں رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا مدرسے کے طالب علموں کو سب کے گھروں کے سامنے پہرے دار بنا دیا جائے، ان طلباء کو بیٹھا دیا جائے لوگوں کے گھروں پر؟ وہ باپ کیا اندھا ہے جو اپنی بیٹی کو ننگا لباس پہنا کر کے یونیورسٹی میں بھیجتا ہے؟ کیا وہ ماں اندھی ہے کہ جو اپنی بیٹی کو اس طرح سے عریانیت کے ساتھ بازار میں بھیج رہی ہے؟ کیا اس کا بھائی اندھا ہے کہ جو غیروں کے ساتھ اپنی بہن کو ٹہلتے ہوئے دیکھتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے؟ اس لیے رسول پاک نے 1400 سال پہلے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں سب کام علماء کے ذمہ ہے، گھر کسی کا جل جائے مولانا لوگ روڈ پر آئیں، پیر صاحب آئیں احتجاج کریں، پیر صاحب آ کر کے اسپیچ دے، اور جب پیر صاحب گرفتار ہو جائیں تو سب لوگ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں۔ سیٹھوں سے کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جو ارب پتی بن کر کے داد عیش اپنے قبروں میں دے رہے ہیں وہ کب میدان میں اتریں گے؟ یہ ڈاکٹر جو ایک مریض کی فیس 500 روپیہ لیتا ہے یہ کب میدان میں اترے گا؟ وہ انجینئر جو روزانہ نہ جانے کتنے نقشے بنا کر کے لاکھوں روپے کماتا ہے وہ کب میدان میں نکلے گا؟ کیا یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ دانشور لوگ نہیں ہیں؟ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میدان میں آئے اور اپنی وفاداری مصطفیٰ کا ثبوت۔ میں نے تھوڑی سی بات آپ کے درمیان رکھ دی تھی، سیٹھ کی بھی ذمہ داری ہے، انجینئر کی بھی ذمہ داری ہے، عالم کی بھی ذمہ داری ہے، ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے۔ ایک ہے دین، ایک ہے دنیا۔ جب ڈاکٹر نے دنیا کمائی، جب انجینئر نے دنیا کمائی، جب سیٹھ نے دنیا کمائی تو قوم کے دنیا کی حفاظت وہ کرے۔ ان علماء نے دین کمایا، اس لیے اسٹیج کے ذریعہ آپ کے دین کی حفاظت یہ کریں گے۔ یہ کام بٹا ہوا ہے، ہر کام عالم دین کے ذمہ نہیں ہے۔ علماء دین آپ کے دین کی حفاظت کے لیے گالیاں بھی سنتے ہیں، دن رات محنت بھی کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، قوم کے درمیان جا کر کے حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز جب کھینچتے ہیں تو برائیاں بھی مول لیتے ہیں، مگر یہ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اس لیے صرف یہ مت کہیے کہ علماء کچھ بولتے نہیں ہیں، کہیے سیٹھ لوگ پیسہ دبا کے بیٹھے ہیں۔ اگر کسی کا گھر گر جائے جو کروڑ پتی ہے اس سے کہیے کہ تم اپنے پیسے سے گھر بنواؤ۔ بہرائچ شریف میں کچھ گھروں میں آگ لگا دی گئی، وہ میڈیا پر واٹس ایپ کے ذریعہ نہ جانے کتنی بکواس شروع کر دی گئی۔ مولانا لوگ کچھ بول نہیں رہے ہیں، احتجاج کے لیے نکل نہیں رہے ہیں۔ کیا یہ پیر صاحب چل کر کے ڈنڈے کھائیں اور آپ تماشا دیکھیں گے؟ یہ سیٹھ صاحب کس دن کام آئیں گے؟ جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جو آپ کے گاؤں کا پردھان ہے، جو گاؤں کا چودھری ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ کب میدان میں اترے گا؟ ان سب کاموں کے لیے یہ منتخب ہوئے ہیں، یہ کام ان سے لیجئے، دین کی حفاظت کا کام ہم سے لیجئے۔ مگر دین کی حفاظت اور باطل سے مناظرے کی جب نوبت آئے گی تو نہ سیٹھ صاحب کام آئیں گے، نہ انجینئر صاحب کام آئیں گے، نہ ڈاکٹر صاحب کام آئیں گے۔ ڈاکٹر بھی کہیں گے مولانا کو بلاؤ، انجینئر بھی کہیں گے مولانا کو بلاؤ۔ کس لیے؟ وہاں کیا ضرورت ہے؟ باطل سے مقابلے کے لیے، اہل سنت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہیے، آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ دوسروں کے لیے تو چیختے ہیں مگر داڑھی والا جب گستاخی کرتا ہے، جب جبہ والا جب گستاخی کرتا ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنے والا جب گستاخی کرتا ہے تو آپ سوچتے ہیں یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس سے دوستی کی جائے، اس کو رشتہ داری میں نبھانے کے لیے کوئی صورت نکالنی چاہیے۔ کیوں نہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن چاہے داڑھی کی شکل میں ہو، چاہے جبے اور صافے میں آئے، چاہے قرآن لے کر کے آئے، میرے تاج الشریعہ نے فرمایا نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دو۔ لیکن اس وقت چند جاہل پیروں کی پیری مریدی نے جماعت اہل سنت میں جو انتشار پیدا کیا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج جس علاقے میں جائیے لوگ کہتے ہیں حضرت یہاں مولائیت پھیل رہی ہے، یہاں رافضیت پھیل رہی ہے، اور جب پتہ لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی جاہل پیر کے زیر اثر ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، کسی جاہل پیر نے ان کا عقیدہ برباد کر دیا ہے، اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ
کہ علماء کیا وہ تقریر کریں اور جائیں، ہاتھ پیر چومنے کے لیے تو پیر صاحب ہے، نذرانہ دینے کے لیے پیر صاحب ہے، امام صاحب پورے مہینے نماز پڑھائیں، امامت کریں، درس دیں، قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تو ان کو 10,000 روپیہ دینے میں کلیجہ پھٹتا ہے، اور پیر صاحب 5 منٹ بیٹھے دعا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں، اور جب جانے لگیں گے تو 50,000 روپیہ ان کی جیب میں ڈالنے میں ان کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ بتائیے آپ کے ایمان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ علماء جو آپ کے سامنے دن رات کتاب و سنت کا درس دے کر کے کفریات سے بچاتے ہیں، ایمان کی سچی باتیں بتاتے ہیں، ان کے ذریعے آپ کا ایمان بچتا ہے۔ کہ ایک شخص آیا 5 منٹ بیٹھا، صحیح ڈھنگ سے اس نے دعا بھی نہیں کی اور چلا گیا، اس سے آپ کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو جائے گی؟ اعلان کے مطابق انشاءاللہ حضور مناظر عالم اسلام خلیفہ تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی کی تقریر اور حضرت کے خطاب کے بعد انشاءاللہ تمام شورائے کرام تشریف لائیں گے۔ تھوڑا سا صبر سے کام لیجئے، چونکہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت صرف اور صرف حضور تاج الفقہاء کی تقریر اور خطابت کا وقت ہے، اور اس طرف اشارہ بھی حضور سرپرستی اجلاس ضیاء ملت حضور پیر طریقت حضور علامہ شاہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کامل فرما رہے ہیں۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، جو کام بہت پہلے ہونا چاہیے تھا وہ کام اب ہو جانا چاہیے، بیٹھ جائیے تاکہ جلسہ جس مقصد کے تحت ہے اس مقصد میں ہم اور آپ کامیابی حاصل کرتے رہیں۔ میری آواز سے آواز ملائیں اور ہندوستان کی اس آفاقی شخصیت کا استقبال کریں جسے حضور تاج الفقہاء مناظر عالم اسلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ذرا اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مناظر عالم اسلام حضور خلیفہ تاج الشریعہ تحفظ ایمان کانفرنس مسلک اعلی حضرت۔ ہیلو بھائی، جو لوگ چیلنج چلا رہے ہیں وہ لوگ بند کر لیں، بند کر لیجیے۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين، وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، مشائخ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رفیقان محترم، رب تبارک و تعالی کا کرم بے پایاں ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ بزم میں شرکت کی سعادت بخشی اور اپنا
قیمتی وقت نکال کر اللہ و رسول کے ذکر کی محفل میں حاضر ہوئے۔ مبارکبادی کے قابل ہیں وہ تمام حضرات جنہوں نے اس بارونق بزم کو سجانے میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا۔ ساتھ ہی ڈھیر ساری مبارکبادی پیش ہے اراکین ادارہ کے لیے جنہوں نے تحفظ ایمان کانفرنس منعقد کر کے ایمان اور عقیدے کو سنوارنے والی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی محنتوں کو شرف قبول عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ حضرات نے تقریریں سنی، نعتیہ اشعار سے اپنے دل و دماغ کو معطر کیا، اور خاص کر اصلاح اعمال کے حوالے سے برادر محترم گرامی قدر حضرت ڈاکٹر علامہ محمد شہریار صاحب کا ایک طویل اور تفصیلی خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ ابھی میرے بعد آپ کو خطاب بھی سننا ہے اور جماعت اہل سنت کے مشہور و معروف شعراء سے ان کی بہترین آواز میں نعت و منقبت کے اشعار کو بھی سماعت کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ابھی جناب محترم اسد اقبال صاحب نے آپ کے درمیان اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے چند اشعار ہی سنائے ہیں۔ جب وہ دوبارہ آپ کے مابین ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کے دل کی کلیاں ان کی آواز کو سن کر کھلیں گی، اور دیگر شعراء کے کلام سے بھی آپ اپنے دل و دماغ کو تازہ کریں گے۔ بہت مختصر وقت کے لیے میں آپ کے بیچ ہوں۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت، سرور کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ اولاً میں یہ بات عرض کر دوں کہ اگرچہ دو مقام پر بہت دیر تک میری ویڈیو بنائی گئی، مگر اس میں میری مرضی، میرے ارادے اور میری رضا کا کوئی دخل نہیں۔ پولیس محکمے کی طرف سے اس کا اہتمام تھا، حکومت کی طرف سے سیکورٹی کے لحاظ سے اس کا بندوبست ان حضرات نے کیا۔ میں الحمدللہ اپنے مرشد گرامی آقائے نعمت مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا وہ موقف جو کتاب و سنت سے مزین ہے، اسی پر عمل پیرا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسی پر قائم رکھے۔ ویڈیو بنانا یہ میں اپنے تئیں ہی نہیں بلکہ کتاب و سنت کے حکم کے مطابق ناجائز سمجھتا ہوں۔ اس لیے جو حضرات
اس عمل میں مصروف ہیں، اب میری طرف سے سخت تنبیہ ہے کہ وہ قطعاً میری ویڈیو نہیں بنائیں گے، اور اگر اس پر میدان محشر میں مجھ سے سوال ہوا تو میں ان کا گریبان پکڑوں گا جو مجھے وہاں پکڑوانے کا کام کریں گے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں سب میں سب سے بہتر اور افضل بنایا۔ انسانیت کا تمغہ شرافت و کرامت اور حیا اور عفت و بزرگی کا تاج اس نے انسان کے سر پہ رکھا۔ انسان کو بے شمار انعامات و اکرامات سے نوازا اور اتنی نعمتیں اسے بخشی کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں دو عقیدے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، ایک ہے عقیدہ توحید اور ایک ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کا مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک ہستی ایسی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، وہی لائق عبادت ہے، اس کا کوئی شریک و سہیم نہیں، اسی کی مرضی سے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اسی کے ارادے اور اختیار سے وجود میں آتے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو سورج کو پورب کی بجائے پچھم سے نکالے، اور اگر وہ چاہے تو سمندر کا دھارا الٹ دے، لکڑی کا ٹکڑا پانی پر چلتا ہے اور بہت بڑا بوجھ اس پر لاد دیا جائے پھر بھی وہ لکڑیوں کا ایک معجون مرکب جسے ہم اور آپ کشتی کہتے ہیں، سمندری جہاز کہتے ہیں، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو ایک معمولی سا ڈھیلا بھی پانی میں ڈالنے کے بعد فوراً زمین کے اندر کر دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لا شریک لہ ولا سہیم لہ ولا نظیر لہ ولا وزیر لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم اور مقابل نہیں، اس کا کوئی بھی مماثل نہیں، اور کوئی اس سے مقابلہ آرائی کی جرات نہیں کر سکتا۔ عقیدہ توحید یہ ہے، اور عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو دنیا میں بھیجا۔ ان مخصوص بندوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، جسے ہم اور آپ عقیدہ رسالت کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان کی تعداد ایک سروے کے مطابق 8 ارب بتائی جاتی ہے۔ 8 ارب انسانوں کی آبادی اس وقت پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی آبادی میں 6 ارب وہ انسان بستے ہیں جو اسلامی عقائد کے منکر ہیں، رسول پاک کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، اور 2 ارب کے قریب وہ لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کلمہ پڑھنے والوں میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو عقیدہ توحید میں بھی اپنے اعتبار سے گڑبڑی کر چکے ہیں، اور عقیدہ رسالت میں بھی انہوں نے منمانی باتیں گڑھ کر کے امت کے درمیان انتشار پیدا کر دیا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اس وقت امت مسلمہ کے ان دونوں بنیادی عقیدے کو ڈیمیج کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ عقیدہ توحید یہ کہ خدا کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی اس کائنات کو چلاتا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، مگر ایک جماعت اس عقیدے کو خراب کرنے کے لیے نہ جانے کتنے دنوں سے کوشش میں ہے، اور امت مسلمہ کو یہ نظریہ دے رہی ہے کہ خدا وہ ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے۔ عقیدہ توحید میں گڑبڑی پیدا کرنے والی یہ جماعت پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ ایک جماعت اور نکلی ہوئی ہے جس کا کہنا ہے کہ اگر ہم نے خدائے قدوس کی عبادت کے ساتھ کسی اور کے سامنے عبادت کے لیے سر ٹیک دیا تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ انسانیت ہے، یہ اتحاد و اتفاق کی بات ہے۔ چنانچہ وہ جماعت بھی پوری جد و جہد میں مصروف ہے، اور نہ جانے کتنے نوجوان اس نظریے کے حامل ہو گئے اور ان کا عقیدہ توحید خراب ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود ایسے بے شمار انسان اس وقت میرے پاس ایک مولانا صاحب نے فون کیا اور انہوں نے بتایا کہ حضرت 6 نوجوان کالج میں پڑھنے والے مجھے ایسے اس شہر میں ملے کہ جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کو کہاں کی ہوا لگی یہ پتہ نہیں چل سکا، اور 6 نوجوانوں نے خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، ایک عالم صاحب نیپال ملک ٹہلنے گئے۔ کاٹھمانڈو میں ایک گھر میں ان کا قیام ہوا۔ جب وہ چلنے لگے تو صاحب خانہ نے کہا میری 5-6 سال کی ایک بچی ہے، اس کو دعا کر دیجئے۔ اس بچی کو بلایا گیا، عالم صاحب نے اسے دعا دی، اور انہوں نے اس بچی سے پوچھ لیا بیٹا کلمہ یاد ہے؟ بچی نے کہا ہاں یاد ہے۔ عالم صاحب نے فرمایا کہ سناؤ۔ بچی نے کلمہ سنایا۔ اس نے پہلے بسم اللہ پڑھی اور پھر کلمہ سنایا، اور اس کے بعد میں اس نے بسم اللہ کا از خود ترجمہ کیا، اور اس نے کہا اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے۔ عالم صاحب نے اسے شاباشی دی، مگر فوراً وہ بچی جو بھی 6-7 سال کی تھی
اس نے سوال کیا اور کہا حضرت کیا اللہ بڑی رحمت والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے؟ عالم صاحب نے فرمایا بے شک اللہ بڑی رحمت والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ بچی نے فوراً کہا حضرت میرے ذہن میں ایک سوال ہے۔ عالم صاحب نے پوچھا کیا سوال ہے؟ بچی کہتی ہے کہ اگر اللہ بہت مہربان ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک نوجوان آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوتا اور وہ مر جاتا ہے، ایک آدمی کی شادی ہوتی ہے اور ابھی اس کی گود میں 1.5-2 سال کا بچہ ہوتا ہے، کبھی ماں مر جاتی ہے کبھی باپ مر جاتا ہے۔ کیا ہے کہ کبھی بچے کی پیدائش کے وقت ماں مر جاتی ہے مگر بچہ موجود رہتا ہے۔ اگر خدا مہربان ہے تو یہ کون سی مہربانی ہے، یہ کون سی رحمت ہے کہ جوانی میں آدمی کو موت دے دے؟ یہ کون سی مہربانی ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا اور ماں کو موت دے دی جائے؟ اگر خدا بہت مہربان ہے تو یہ مہربانی ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جو ہی اس نے یہ بات کہی، عالم صاحب نے اس سے پوچھا بیٹا یہ تو بتاؤ کہ یہ سوالات تم کو کس نے بتائے ہیں، کس نے تم سے یہ سوالات کیے؟ اس چھوٹی سی بچی نے جواب دیا کہ یہ سوال میں جس اسکول میں پڑھتی ہوں وہاں کی ٹیچر نے مجھے بتایا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک عیسائی اسکول میں پڑھنے والی طالبہ ہے اور وہاں اسے یہ بتایا گیا کہ اگر تمہارا خدا بہت مہربان ہے تو ایسے کام کیوں کرتا ہے؟ مجھے بتایا جائے عقیدہ توحید پر حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے اس کو تعلیم دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ نہ جانے کتنے نوجوان اسی طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو کر کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ ابھی 1.5 سال پہلے کی بات ہے، میرے پاس والدین آئے ایک بچے کے اور انہوں نے اس بچے کی داستان سنائی اور کہا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ بیوی اور شوہر دونوں ساتھ آئے ہوئے تھے، بیوی سے تصدیق کی گئی، شوہر نے بھی اقرار کیا اور اس کے بعد بیوی کہتی ہے کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے مجھے طلاق دی، یہ دیکھیے میں نے ان کے جملوں کو سب لکھ رکھا ہے۔ میں نے جب وہ کاغذ پڑھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ نوجوان جو مسلمان گھر میں پیدا ہوا، جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا تھا، مگر اس میں اللہ کی شان میں مغلظات لکھے ہوئے تھے، خدا کی شان میں اس نے گستاخیاں کی تھی، گالی دی تھی، خدا کے وجود کا انکار کیا تھا۔ اس طرح کے حالات پوری دنیا کے اندر اس وقت بنائے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ کے تجھے تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بوجھ بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ عقیدہ توحید کو برباد کرنے کے لیے ایک جہتی اور اتحاد کے نام پر نہ جانے کتنی سیاسی پارٹیاں کام کر رہی ہیں اور بہت سارے لوگ جا کر کے معبودان باطلہ کے سامنے ماتھا ٹیک کر اتحاد و اتفاق کی دعوت دینے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت میں عقیدہ توحید سے ہٹانے کی ایک منظم سازش ہے۔ اگر آپ نے اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھا تو آپ کلمہ پڑھنے کے باوجود مسلمان نہیں رہ سکتے ہیں۔ عقیدہ رسالت ہے کہ رب قدیر نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1 لاکھ کم و بیش 2 لاکھ 24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مگر اس عقیدہ رسالت کو برباد کرنے کے لیے کلمہ پڑھنے والوں کی ٹولی بھی چل رہی ہے اور بے کلموں کی بھی ٹولی پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا رشتہ ان کے پیغمبر سے توڑ دیا جائے، اور اگر یہ مانے اپنے نبی کو تو جس طرح سے ماننا چاہیے اس طرح سے نہ مانے، ہم جس طرح سے بتائیں اس طرح سے مانیں، تاکہ ماننے کے باوجود یہ بے کلمہ رہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ صاحب ایمان نہ ہو سکے۔
चुनांचे एक तहरीक चल रही है बहुत जोरों से पूरी दुनिया के अंदर कि रसूल पाक आखिरी नबी नहीं है। कुरान ने जो खातमन नबीन का कलमा इरशाद फरमाया है उसका माना वो नहीं है जो उम्मते मुस्लिमा 1400 साल से समझ रही है, उसका माना कुछ और है। ये तहरीक पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मीडिया के जरिया अपने अकीदे को फैलाने की जिद्दोजहद में लगी हुई है और पूरी दुनिया के अंदर कलमा के नाम पर लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में फैल करके उम्मते मुस्लिमा के ईमान और अकीदे को बर्बाद करने में लगी हुई है। इस वक्त आपके हिंदुस्तान में केरला है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, बंगाल है और भी कुछ साहिले इलाके हैं जहां पर यह तहरीक बहुत जोरों से काम कर रही है। न जाने कितने नौजवान ऐसे हैं जो रसूल पाक का कलमा पढ़ते हैं मगर उसके बावजूद रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं मानते। मैं 2 साल पहले केरला शहर कालीकट एक जरूरत के तहत गया। रात में जहां मैं होटल में ठहरा हुआ था, केरला के कुछ लोग मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा यहाँ की मजहबी हालत क्या है, यहाँ किस किस जमात के लोग पाए जाते हैं। मुख्तलिफ जमातों का नाम लेने के बाद बताने वाले ने मुझे बताया कि यहाँ कादियानी भी पाए जाते हैं और एक बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मैंने पूछा क्या आपके शहर में यहाँ पर भी कादियानी मौजूद हैं? उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनका एक इदारा चलता है, उनकी मस्जिद है, उनका तबलीगी सेंटर है और 1000 मकान पूरे कालीकट में ऐसे हैं जिनके घरों में कादियानियत पनप रही है और कलमा पढ़ने के बावजूद वो रसूल पाक को आखिरी नबी नहीं मानते हैं। रात में 11 बजे के करीब जब मुझे उन्होंने ये बताया मुझे सख्त ईजा पहुंची और मैंने कहा कि मैं इसी वक्त उस इदारे को देखने के लिए चलना चाहता हूं, क्या वहां जाया जा सकता है? जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने कहा हाँ ऐसा मुमकिन है। रात में होटल से उतरे, सवारी की गई और फिर कुछ देर चलने के बाद 4 मंजिला वो बिल्डिंग हमारी निगाहों के सामने थी जिसकी पेशानी पर कलमे तैयबा लिखा हुआ था। मगर अंदर जब गए तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेकर इस दौर तक उसके जितने भी रहबर और रहनुमा थे सबका तारुफ, सबकी हिस्ट्री और सबके कारनामों को वाल मैगजीन की शक्ल में कौम के सामने पेश किया गया था। न जाने कितने कॉलेज के नौजवान ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर उसके बावजूद हमारे रसूल को आखिरी नबी नहीं मानते। तेलंगाना और केरला और उड़ीसा के साहिली इलाकों में आप जाकर के ऐसी जमातों को देख सकते हैं। आपके सामने अगर किसी ने रसूल पाक की शान में गुस्ताखी कर दी और मीडिया के जरिया आपके दरमियान वो बात आ गई तो आप उस पर बड़ी नाराजगी का इजहार करते हैं, लेकिन उनको ये जुरात किसने अता की? रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करने का ये हुनर उनको किसने सिखाया है? कलमा पढ़ने वाली जमातों ने ही बताया है। अभी चंद हफ्ता पहले बगल मुल्क का एक अपने आप में काबिल बनने वाला इस्लामी स्कॉलर कहलाने वाला उसने कुरान करीम पर वो भयानक इल्जाम लगाया, सहाबे किराम के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगाया, खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतनी बदतमीजी के जुमले इस्तेमाल किए। उसने कहा रसूल पाक लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, हत्ता कि सहाबा अगर लिखने में गलती कर देते थे तो रसूल पाक उसे बनाना नहीं जानते थे। और आगे बढ़ करके उसने यहां तक कहा कि सहाबा ने कुरान करीम को लिखने में जब गलती की तो किसी ने जब ये गलत जुमला लिख दिया और रस्मुल खत में उससे गलती हो गई, क्योंकि रसूल पाक पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो वो गलती 1400 साल से चली आ रही है और आज तक वो गलती वैसे ही कुरान में मौजूद है। या ये बात किसी कलमा पढ़ने वाले ही ने कही है, गैर कलमा गो ने नहीं कही। आप दूसरों के लिए तो चीखते हैं मगर दाढ़ी वाला जब गुस्ताखी करता है, जब जुब्बा वाला जब गुस्ताखी करता है, कुरान को हाथ में लेकर पढ़ने वाला जब गुस्ताखी करता है तो आप सोचते हैं ये मेरा चचा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, इससे दोस्ती की जाए, इसको रिश्तेदारी में निभाने के लिए कोई सूरत निकालनी चाहिए। क्यों नहीं आप ये सोचते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन चाहे दाढ़ी की शक्ल में हो, चाहे जुब्बे और साफे में आए, चाहे कुरान लेकर के आए, मेरे ताजुश शरिया ने फरमाया नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। आप कहते हैं कि गुस्ताखी हो रही है और आपके बगल का पड़ोसी जब गुस्ताखी करता है तो आप उससे दोस्ती करते हो और कहते हो ईमान की हिफाजत कैसे होगी। ईमान की हिफाजत का सिर्फ वही जरिया है जो मेरे मुस्तफा ने अता फरमाया है। इयाकुम व इयाहुम, जितने बदअकीदा हैं, जितने रसूल के दुश्मन हैं, जितने कुरान के दुश्मन हैं, जितने खुदा के तौहीन करने वाले हैं, जितने औलिया किराम के दुश्मन हैं, उनसे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए, उनसे अपने आप को दूर रखा जाए, उनसे कोई ताल्लुक ना रखा जाए। अल्लाह ने चाहा तो आपके ईमान की हिफाजत। हम कहते तो हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ईमान कैसे हो, मौलाना लोग कुछ करते नहीं हैं। अभी मीडिया में इतनी बहस चल रही है, फला जगह घर जल गया, मौलाना लोग निकले नहीं, फला तौहीन कर रहा है, ये रोड पर निकल नहीं रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, इन्हीं के बोलने का तो नतीजा है कि आप अल्लाहु अकबर बोल रहे हो। अगर ये न बोलते तो आपको अल्लाहु अकबर कहने भी नहीं आता, अगर ये न बोलते तो आप अजान भी नहीं जानते, ये ना बोल करके आपको बताते तो आप सही ढंग से मुसलमान भी नहीं बन पाते। आपके अंदर इस्लाम की जो भी तहजीब बाकी है ये इन्हीं उलमाए किराम की मेहनतों का ही नतीजा है। लोग समझते हैं सब काम उलमा के जिम्मा है, घर किसी का जल जाए मौलाना लोग रोड पर आए, पीर साहब आए एहतजाज करें, पीर साहब आकर के स्पीच दे, और जब पीर साहब गिरफ्तार हो जाएं तो सब लोग अपने घर में बैठ जाए। सेठों से क्यों नहीं करते, कहते हैं जो अरबपति बन करके दादे ऐश अपने कब्रों में दे रहे हैं वो कब मैदान में उतरेंगे। ये डॉक्टर जो एक मरीज की फीस 500 रुपया लेता है ये कब मैदान में उतरेगा। वो इंजीनियर जो रोजाना न जाने कितने नक्शे बना करके लाखों रुपए कमाता है वो कब मैदान में निकलेगा। क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, क्या ये दानिशवर लोग नहीं है? इनकी भी जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आए और अपनी वफादारी मुस्तफा का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुल फुक़हा। एक साहब कहने लगे बच्चियां मुर्तद हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं, मौलाना लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। मैंने कहा क्या मदरसे के तालिब इल्मों को सबके घरों के सामने पहरेदार बना दिया जाए, इन तलबा को बैठा दिया जाए लोगों के घरों पर। वो बाप क्या अंधा है जो अपनी बेटी को नंगा लिबास पहना करके यूनिवर्सिटी में भेजता है? क्या वो माँ अंधी है कि जो अपनी बेटी को इस तरह से उर्यानियत के साथ बाजार में भेज रही है? क्या उसका भाई अंधा है कि जो गैरों के साथ अपनी बहन को टहलते हुए देखता है, कुछ बोलता नहीं है? इसलिए रसूल पाक ने 1400 साल पहले फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। ये बहुत आसान है कि मौलाना लोग कुछ करते नहीं हैं, यही तो कर रहे हैं तो आपका ईमान महफूज है, यही तो तकरीरें कर रहे हैं तो नबी से आपका रिश्ता बाकी है, यही आपके सामने किताबें लिख लिख करके पेश कर रहे हैं तो आप पढ़ करके तहारत और वजू और गुस्ल का तरीका जानते हैं, यही शोरा पढ़ रहे हैं तब आप कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं कभी कभी ये कहता हूं कि जिस तरह से हमारे सच्चे उलमा का किरदार दावत और तबलीग के हवाले से बहुत अहम है, हमारे कुछ अच्छे शुअरा का भी किरदार बहुत ही अहम है। इसलिए कि इन शुअरा ने हमारे लाखों नौजवानों की जबान से गाने के नगमे को छुड़ा करके मुस्तफा की नात पढ़ने का हुनर अता फरमाया है। मैं ये कहता हूं हमारे बेशुमार नौजवान ऐसे हैं कि जो कल तक गाना बैठ करके सुनते थे मगर अब मुस्तफा की नातें सुनते हैं। किसी ने असद इकबाल को पसंद कर लिया तो किसी ने अख्तर ज़ियाई को पसंद कर लिया, किसी ने वैस कादरी को पसंद कर लिया, मगर सब कहते हैं मजा तो जब आता है जब बरेली के रजा का कलाम सुनाया जाता है। अभी रास्ते में मैं आ रहा था, अख्तर साहब मेरे साथ थे, किसी शायर
شاعر کی نعت چل رہی، کسی شاعر نے نعت پڑھنا شروع کیا، لگا دی گئی گاڑی میں وہ نعت، اور سرکار مفتی اعظم ہند کی نعت وہ سنانے لگا۔ میں نے کہا کہ خدا جانے کس جذب کے عالم میں خانواد رضویہ نے نبی کی تعریف میں ان کلمات کو قلم بند کیا ہے کہ ہزاروں مرتبہ سننے کے بعد وہی چاشنی، وہی لطف، وہی مزہ، وہی وارفتگی، وہی دیوانگی اور نبی سے محبت کا وہی جذبہ بیدار۔ اس لیے رفیقان محترم، ایمان کی حفاظت کا اس زمانے میں صرف ایک ذریعہ ہے کہ رسول پاک کے سچے غلاموں کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا جائے۔ امام احمد رضا نے فرمایا ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جب تک اس سراغ پر چلتے رہیں گے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی، اور اگر ادھر ادھر ہوئے تو یقین سے جان رکھیے، امام احمد رضا نے بہت پہلے فرمایا، بائیں رستے نہ جا مسافر سن، راہ میں راہ مار پھرتے ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم پر گامزن رہیے، اور صراط مستقیم اس دور میں وہی ہے جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی آپ نے ڈپلوما اور مناظرے کا نام سنا، آپ کی کیا گنتی ہے، بڑی بڑی خانقاہوں کے پیر زادے بھی ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں پیری مریدی کا مخالف ہوں، جی میرے خود کئی ہزار مرید ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، لیکن اس وقت چند جاہل پیروں کی پیری مریدی نے جماعت اہل سنت میں جو انتشار پیدا کیا ہے، جی اس سے انکار نہیں کیا جا بے سکتا۔ شک۔ آج جس علاقے میں جائیے لوگ کہتے ہیں حضرت یہاں مولائیت پھیل رہی ہے، یہاں رافضیت پھیل رہی ہے، اور جب پتہ لگایا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی جاہل پیر کے زیر اثر ان کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے، کسی جاہل پیر نے ان کا عقیدہ برباد کر دیا ہے۔ اور یہ تو سمجھتے ہیں کہ علماء کیا وہ تقریر کریں اور جائیں، ہاتھ پیر چومنے کے لیے تو پیر صاحب ہے، نذرانہ دینے کے لیے پیر صاحب ہیں، امام صاحب پورے مہینے نماز پڑھائیں، امامت کریں، درس دیں، قرآن پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، تو ان کو 10,000 روپیہ دینے میں کلیجہ پھٹتا ہے، اور پیر صاحب 5 منٹ بیٹھے دعا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتے ہیں، اور جب جانے لگیں گے تو 50,000 روپیہ ان کی جیب میں ڈالنے میں ان کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ بتائیے آپ کے ایمان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ علماء جو آپ کے سامنے دن رات کتاب و سنت کا درس دے کر کے کفریات سے بچاتے ہیں، ایمان کی سچی باتیں بتاتے ہیں، ان کے ذریعہ آپ کا ایمان بچتا ہے۔ کہ ایک شخص آیا 5 منٹ بیٹھا، صحیح ڈھنگ سے اس نے دعا بھی نہیں کی اور چلا گیا، اس سے آپ کے ایمان کی حفاظت کیسے ہو جائے گی؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، آپ کہتے ہیں تحفظ ایمان کانفرنس ہونی چاہیے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تحفظ ایمان کیسے کیا جائے گا؟ جاہل لوگوں نے مارا ہے، کباڑا کر دیا جماعت اہل سنت کا۔ بے شک۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ چادر گاگر اگربتی میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم لوگ اور بھی کام کرتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے دل جلا ہو کر کے، یقیناً انہوں نے بہت درد کے عالم میں یہ بات کہی ہے، یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگ اگربتی اس لیے سلگاتے ہیں تاکہ کوئی بدبودار اگر آ جائے تو اس کی بدبو ختم ہو جائے اور خوشبو سے ہمارا ماحول معطر رہے۔ ہم اپنے بزرگوں کے آستانوں پر چادر اس لیے پیش کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم لوگ اگرچہ گنہگار ہیں مگر ان کے دامن سے وابستہ ہیں، یہ بڑے اللہ والے ہیں، تو ان کی برکتیں ہم کو بھی ملیں گے، اور جو کوئی ادھر سے گزرے وہ بھی برکت لے کر کے جائے۔ اس علامت کے لیے ہم چادر لگا دیتے، مگر الحمدللہ اہل سنت بہت بڑے بڑے ادارے بھی چلاتے ہیں، بہت بڑے بڑے ان کے ہم مدارس بھی قائم ہیں، بلکہ پورے ہندوستان میں اہل سنت کے مدارس کا جو عظیم جال بچھا ہوا ہے اسی کی برکت ہے کہ گاؤں گاؤں مسلک اعلی حضرت کا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بس یا علی، تھوڑی دیر اور، زندہ باد، 2-4 منٹ تھوڑا سا سامنے کے لیے لوگوں کو سامنے بلا لیا جائے۔ اچھا آپ نہ بولیں، میں بولتا ہوں۔ بھائی جو پیچھے بیٹھے ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کروں، معلوم کر لیا ہوگا یہ عوام کیسے گمراہ ہوئے۔
कैसे उनको ये जुरात हुई कि हजरत अमीर मुआविया की शान में गालियां शुरू कर दी उन्होंने। अज खुद उन्होंने ये किया? क्या उन्होंने अज खुद सहाबा की शान में तबर्रा शुरू किया? क्या अज खुद उन्होंने राफिजियत को अपनाया? नहीं, एक जाहिल पीर ने वहां जाकर के कौम का दिमाग खराब किया। नतीजा यह हुआ कि मुनाजरा करने के लिए चैलेंज बातिल की तरफ से होने लगा, लेकिन जब रजा के शेर पहुंचे तो दुम दबा करके भाग गए। इसीलिए मैं कहता हूं किल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। मैंने थोड़ी सी बात आपके दरमियान रख दी थी। सेठ की भी जिम्मेदारी है, इंजीनियर की भी जिम्मेदारी है, आलिम की भी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है। एक है दीन, एक है दुनिया। जब डॉक्टर ने दुनिया कमाई, जब इंजीनियर ने दुनिया कमाई, जब सेठ ने दुनिया कमाई, तो कौम के दुनिया की हिफाजत वो करे। इन उलमा ने दीन कमाया, इसलिए स्टेज के जरिए आपके दीन की हिफाजत ये करेंगे। ये काम बटा हुआ है, हर काम आलिम दीन के जिम्मा नहीं है। उलमाए दीन आपके दीन की हिफाजत के लिए गालियां भी सुनते हैं, दिन रात मेहनत भी करते हैं, मशक्कत भी उठाते हैं। कौम के दरमियान जाकर के हक और बातिल के दरमियान खत्ते इम्तियाज जब खींचते हैं तो बुराइयां भी बोल लेते हैं, मगर ये अपनी जबान से यही कहते हैं हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है। हम इसलिए नहीं आपके दरमियान आकर के दीन का पैगाम पहुंचाते हैं कि आप खुश हो जाएं, हम इसलिए ये काम करते हैं कि अल्लाह और रसूल इसलिए सिर्फ ये मत कहिए कि उलमा कुछ बोलते नहीं हैं, कहिए सेठ लोग पैसा दबा के बैठे हैं। अगर किसी का घर गिर जाए जो करोड़पति है, उससे कहिए कि तुम अपने पैसे से घर बनवाओ। बहराइच शरीफ में कुछ घरों में आग लगा दी गई, वो मीडिया पर व्हाट्सएप के जरिया न जाने कितनी बकवास शुरू कर दी गई। मौलाना लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, एहतजाज के लिए निकल नहीं रहे हैं। क्या ये पीर साहब चल करके डंडे खाएं और आप तमाशा देखेंगे? ये सेठ साहब किस दिन काम आएंगे जिनको आपने वोट दिया है, जो आपके गांव का प्रधान है, जो गांव का चौधरी है, वो किसके लिए है? वो कब मैदान में उतरेगा? इन सब कामों के लिए ये मुंतखब हुए हैं, ये काम इनसे लीजिए, दीन की हिफाजत का काम हमसे लीजिए। एक सेठ या इंजीनियर या डॉक्टर बेहतरीन इलाज तो कर सकता है, शानदार नक्शा तो बना सकता है, बेहतरीन इमारत बना सकता है, मगर दीन की हिफाजत और बातिल से मुनाजरे की जब नौबत आएगी तो न सेठ साहब काम आएंगे, न इंजीनियर साहब काम आएंगे, न डॉक्टर साहब काम आएंगे। डॉक्टर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ, इंजीनियर भी कहेंगे मौलाना को बुलाओ। किस लिए? वहां क्या जरूरत है? बातिल से मुकाबले के लिए, अहले सुन्नत के अकीदे के तहफ्फुज़ के लिए। इसलिए सच्चे उलमा के दामन से वाबस्ता रहिए, आपके ईमान की हिफाजत होती रहे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, माशाअल्लाह। ऐ ईमान वालो ईमान लाओ, ऐ ईमान वालो क्या बात है, ईमान लाओ। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मैंने कहा शायर मोहतरम इकबाल साहब आप बैठे हैं और फिर मैं इनसे कहूं, है बैठने वाले शायर मोहतरम बैठिए। मैं तकरीर कर रहा हूं, शायर साहब कहें हजरत तकरीर कर रहे हैं। ए तकरीर करने वाले तकरीर कीजिए। एक शख्स सो रहा है और जाकर के उससे कहें ए सोने वाले सो जाइए। सुनेंगे लोग, कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया है क्या? जब वो पहले ही से सो रहा है तो उसको कहने का क्या मतलब है कि सो जाइए? जब मैं तकरीर कर रहा हूं तो क्या कहने का मतलब है कि तकरीर कीजिए? ये बैठे हुए हैं, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि बैठ जाइए? आप कहेंगे बैठे हुए को बैठने का आर्डर देना बेमाना है, तो कुरान फरमाता है ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। तो जब वो पहले ही ईमान वाले हैं तो उनको फिर कुरान क्यों कह रहा है ईमान लाओ? ऐ ईमान वालो ईमान लाओ। ईमान वाले क्या ईमान लाएंगे? वो तो पहले ही ईमान ला चुके हैं। मगर रब को मालूम है कि जो ईमान ले आया कोई जरूरी नहीं है कि उसका ईमान सलामत रहे। तारीख मौजूद है, मुअल्लिमुल मलाइका कहा जाता था, इब्लीस था, फरिश्तों का उस्ताद कहा जाता था, बड़ा काबिल था, बड़ा इल्म वाला था, ज़ुहद तकवा वाला था, मगर मिनटों सेकंडों में सब बर्बाद हो गया। इसलिए अगर आप साहिब ईमान हो गए तो ये मत समझिए कि आपके ईमान को कोई धागा डाल करके नहीं ले जा सकता है। गौसे पाक के पास तो पहुंच ही गया कमबख्त, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? हुजूर सैयदना गौसे पाक
نماز ادا فرما رہے تھے، محو عبادت تھے، آپ کے اوپر ایک بادل نورانی شکل میں پہنچا اور اس میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، تو نے میری اتنی عبادت کی کہ اب تجھے عبادت کی ضرورت نہیں، میں تم سے خوش ہو گیا۔ سیدنا غوث پاک نے جب یہ سنا فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو شیطان ہے، ہٹ جا یہاں سے۔ جو ہی آپ نے لا حول پڑھی، وہ جو اب تک نور کی طرح نظر آ رہا تھا دھواں بن کر کے اڑ گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہی نورانی ٹکڑا آیا اور اس میں سے آواز آئی، عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مردود، پھر تو گمراہ کرنے کے لیے آ گیا اور کہتا ہے کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو ایسی بات کہہ کر کے مجھ کو علم پر غرور اور اعتماد کرنے کا درس دے رہا ہے، گویا میں خدا کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے علم کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ بے وقوف او شیطان، سن، میرے علم نے مجھ کو نہیں بچایا بلکہ میرے رب کے فضل نے مجھ کو بچایا ہے۔ اس لیے اگر آپ صاحب ایمان ہو گئے تو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہیے۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو، اپنے ایمان پر قائم رہو۔ اگر ایمان کی حفاظت نہیں کرو گے تو ایسے ایمان نکل جائے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور دنیا سے تم جاؤ گے تو تمہارے دامن میں نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں رہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن نے فرمایا کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ اس زمانے میں سچوں کے راستے پر ہم سب کو لے جانے والی سب سے عظیم ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ بے شک ان کی تعلیمات، ان کے افکار و نظریات یہ صراط مستقیم ہیں، صراط مستقیم ہیں۔ بے شک۔ جو اس پر قائم رہے گا انشاءاللہ جنت کی بہاریں اس کا استقبال کرتی نظر آئیں گی۔ ماشاءاللہ۔ دنیا کے اندر رب قدیر نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، مگر سب سے عظیم نعمت دولت ایمان ہے۔ بے شک۔ اس ایمان کی حفاظت آپ کیجئے، انشاءاللہ یہ ایمان قیامت کے بعد عذاب الہی سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو جس کے تحت یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا اسے دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور آمین۔ آپ نے اس ادارے کے حوالے سے جو کچھ ابھی ڈاکٹر صاحب کی فرمائش پر تعاون کیا، رب تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ شعراء کا ایک نورانی قافلہ موجود ہے۔ میں نے بہت پہلے چپکے سے اپنے شاعر محترم سے کہا تھا کہ آپ بوس، آپ شعراء ہیں، بہت سارے شعراء کے آپ بوس ہیں، آپ کہیں گے تو آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کی بات کا جلدی اثر لیں گے۔ بہت سارے شاعروں کے ذریعہ رافضیت پھیل رہی ہے، ان کے اشعار کے ذریعہ لوگوں میں رافضیت کے جراثیم سرایت کر جاتے ہیں۔ اس لیے شعراء سے آپ کہیے کہ وہ شعر کم پڑھیں جس سے رافضیوں کو مدد ملے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت کا ذکر نہ کیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم تو امام احمد رضا کے مشن کے اوپر چلنے والے ہیں۔ امام احمد رضا نے دعا میں بھی ہمیں سلیقہ سکھایا اور فرمایا کہ جب تم رب سے دعا کرو تو یوں کہو، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اور حضرت حسن بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اہل بیت کی مدح سرائی شروع کی تو کتنے پیارے انداز میں فرمایا، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو الحمدللہ ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اہل بیت کی محبت کو، لیکن اس محبت کے نام پر اگر رافضیت پھیلائی جائے، محبت علی کے نام پر اگر صحابہ پر تبرہ کیا جائے، محبت کے نام پر صدیق اکبر کی صداقت کو نیچا کرنے کی ناپاک کوشش کی جائے تو کبھی بھی اہل سنت اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اہل سنت وہ ہیں
کہ جو اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں اور صحابہ کی بھی عظمت کا چراغ اپنے دلوں میں روشن بے رکھتے ہیں. شک، بے شک. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار. پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ماشاء اللہ. اسی سبحان اللہ. روش پر قائم رہیے گا، واہ واہ. انشاءاللہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی. ماشاء اللہ. عقیدہ توحید کو بچائیے. بے شک. مختلف حربوں سے عقیدہ توحید کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی. اور عقیدہ رسالت کو بھی صحیح ڈھنگ سے اپنائیے، ورنہ کلمہ پڑھ کر کے بھی کہیں گے نبی کچھ نہیں دیتے ہیں، کلمہ پڑھ کر کے بھی کہیں گے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، جی. کلمہ پڑھ کر کے بھی آپ کہیں گے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. جی. تو ایسا اگر اپنے عقیدہ رسالت اپنایا تو یہ عقیدہ منہ پہ مار دیا جائے گا. کتنا صاف ستھرا عقیدہ بریلی کے امام احمد رضا نے ہمیں سمجھایا کہ جب کوئی کہے نبی کچھ نہیں دیتے تو تم کہو کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، کیا بات. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جب کوئی کہے کہ نبی پیٹھ پیچھے کی بھی خبر نہیں رکھتے ہیں تو تم کہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اگر کوئی بدعقیدہ کہے کہ نبی تو گاؤں کے چودھری کی طرح ہوتے ہیں، ان کی اتنی ہی تعظیم کرو جتنے کی اپنے بڑے بھائی کی کرتے ہو، تو تم کہو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے عالم کا دولہا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. جب کوئی بدعقیدہ کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے تو قسم کھا کے کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے یہ ہے عقیدہ رسالت کو ماشاء ماننا. اللہ. سبحان اللہ. اور یہ عقیدہ رسالت کہاں سے ہم کو سیکھنے کو ملے گا؟ بریلی کے امام احمد رضا کے ذریعہ ملے گا. اس لیے اس زمانے میں سچے مذہب و مسلک کی پہچان مسلک اعلی حضرت ہے. اسی پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی کامیاب. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.